انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جس میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپس میں دستوں گریباں رہتے۔ زمین لہو لوہان ہو چکی تھی، خوفناک آوازوں سے پہاڑ اور صحرا بھی لرز اٹھے تھے، خود اہل آسمان بھی پریشانی اور فکر میں آ گئے تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری، انہوں نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب ٹکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے درمیان ایک معصوم 9 عمر لڑکے پر پڑی جو زار و خطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آ گیا، لہٰذا انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں وہ فرشتوں کی نگرانی میں تعلیم اور تربیت کے مرحلے طے کرنے لگا، اور اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے 2 مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا اور ان کو آسمان پر تعینات فرمایا، جن کو ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا ہے۔ ان میں کوئی مؤنث یا مذکر نہیں، اور نہ ہی ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، نہ ہی یہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ یہ نہایتی نیک سیرت اور اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، ہر لمحہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے، اس کو اللہ نے بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا، وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور ان میں مؤنث و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ یہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ علم کے سیکھنے کا اس کا شوق بڑھتا گیا، چنانچہ بہت جلد ہی اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملائکہ یعنی فرشتوں کے استاد کے نام سے جاننے لگے۔ عزازیل کو اللہ نے 4 پر دیے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہونے نے اب اس کے اندر تکبر کا بیج بونے لگا تھا۔ فرشتوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ شاید اللہ اس کے ذریعے کوئی بڑے کام کو انجام دینے والا ہے، اور اس کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اب اس کے اندر احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک چھوٹی سی کونچل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ پروان چڑھتی رہی، اور وہ ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطع پرواہ نہ تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں رہتا۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنات کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کا درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ ایک روز عزازیل نے لوہے محفوظ کو دیکھا کہ اس پر ایک عبارت تحریر کی گئی ہے، جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں وہ مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی طرف سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے، جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں۔
اور یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرر فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ تو زمین پر قتل و غارت کریں گے، فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم دن رات تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم و خم کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مٹی کا انسان بنانے لگا ہوں، اور جب یہ بن کر تیار ہو جائے اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لائی گئی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی زمین کی طرح گورے، سیاہ، سرخ، درمیانی، نرم اور سخت طبیعت والے اور اچھے برے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح رہے۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ عزازیل جب اس کے پاس سے گزرتا تو اس پر مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایک ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس فرشتوں سے کہتا کہ اس سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر کے غرور و تکبر میں آ کر کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بہشت یعنی جنت سے نکل جا، تو مردود ہو گیا، بس تو یہاں سے نکل جا۔ اس نے کہا کہ مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے ملعون کیا ہی ہے، لیکن میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے بارگاہ الہی سے دھتکار کر نکال دیا گیا تھا، چنانچہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کینہ، نفرت اور دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی سے بھی آپ کو آگاہ فرما دیا تھا۔ شیطان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، سو اس نے نوع انسانی کو بھٹکانے کا پہلا منصوبہ بنایا، اور حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب کر دیا۔ ابلیس اپنی اس پہلی کامیابی پر بہت خوش تھا، لیکن اب وہ ابلیس سے شیطان بن چکا تھا، جس کے معنی سرکش، باغی، فتنہ انگیز اور بھٹکانے والے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر دنیا کی جانب روانہ کر دیا، اور شیطان چونکہ پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، چنانچہ زمین پر خیر و شر، ہدایت و ذلت، نیک و بد کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ دن رات انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کرنے کے در پر رہتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق محشر کے دن جب گناہگار لوگ اپنے گناہوں کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرا رہے ہوں گے تو شیطان بولے گا کہ میں نے تمہیں صرف گناہ اور بدکاری کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن ان بدعمالیوں کی راہ پر تم خود چلے تھے، تو آج میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ سو وہ اللہ کے نافرمان بندے شیطان سمیت جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جس کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے بار بار اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔